بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی اور بے راہ روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں، تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا۔ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 89 میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کیے ہیں کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھی، جبکہ شہر کا نکاس آب کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ سڑکیں، پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنائے رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، قہوہ خانے اور عشرت گاہیں موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والوں جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے، جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی۔ یہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی۔ اس شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے 2000 سال تک کے لیے مٹا دیا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ پومپئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر قوم لوط دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جنتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس کی وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگی۔ یہاں تک کہ اس شہر کی عورتوں نے جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگی۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پٹ گیا، جسے پومپئی شہر پر پتھر کی برسات ہونے لگی۔ ویسوویس نامی اس پہاڑ سے لاوا اتنی مقدار سے نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنی مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گیا، جن سے کئی لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا، اور ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہہ و تلے دب گیا۔
लावा कई किलोमीटर तक फैल गया और इसकी मोटाई 3 मीटर से भी ज़ायद थी और इस आतिशफशा की ऊंचाई 1280 मीटर थी। इसकी राख और लावा मुंबई से दूसरे शहरों स्टाप्टी और न्यू सीरा तक फैल गए। सदियों तक ये शहर दुनिया की नज़रों से उजल रहा। फिर 1748 में शहर हादसाती तौर पर तब ईजाद हुआ कि जब एक इटली के किसान ने इस बंजर ज़मीन पर पानी की तलाश शुरू की। कौवा खोदते वक्त उसे कुछ नवादिरात मिले जिस पर उसने फौरन आसार कदीमा को इत्तला दी और फिर 2000 साल पहले इस तबाह होने वाले शहर की खुदाई शुरू हुई। खुदाई करते करते इटली की आसार कदीमा के बहुत से लोग मुसलमान भी हुए और जो मुसलमान ना हुए वो इन लाशों को देखकर जहनी मरीज बनने लगे। इस शहर की खुदाई से बहुत से नवादिरात मिले जिनमें हीरे, मोती, मुजस्मे और जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा दहला देने वाली चीजें इन लोगों की लाशें और खोपड़ियाँ थी जो राख, गैस और लावे की वजह से अपने ही घरों के मलबे तले दब गए थे। हैरानी की बात तो यह है कि 22 फुट की खुदाई के बाद कुल 1200 लाशों में से 420 लाशें ख़वातीन की ऐसी हालत में मिली है कि वो एक दूसरे से लिपटी हुई है और ये 420 पत्थर की लाशें शहर के सबसे बड़े हाल के तहखाने से मिली है और ये सब पत्थर की लाशें हैं जिनसे ये साबित होता है कि इन लोगों ने शहर के बीचों बीचों औरतों के लिए एक हाल बना रखा था जिसमें औरतें दूसरी औरतों से जिनसी तस्कीन हासिल करती थी। ये शहर अब यूनेस्को के सकाफती विरसे का हिस्सा बन चुका है और हम सब के लिए इबरत का मकाम है, खासकर अहले यूरोप के लिए जो कि आजकल फिर नित नए गुनाहों को ईजाद कर रहे हैं। और हैरत तो यह है कि हम मुसलमान भी इनके पीछे लग के नए नए तरीकों से गुनाहों में मुलविस हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हैरत तो इस बात पर है कि वहाँ से 2 औरतों की ऐसी लाशें मिली जो कि एक दूसरे को बोसा दे रही है, लेकिन बजाय इबरत हासिल करने के हॉलीवुड में उनके प्यार के बारे में एक फिल्म बना दी गई है और जाहिर ये किया गया कि ये कोई अजाब नहीं बल्कि उन लोगों की नाअहली थी कि वो आतिशफशा के करीब आबाद हुए। इस जगह की मजीद खुदाई जारी है और न जाने मजीद कितने राज सामने आएंगे। बेशक हर चीज़ फना होने वाली है जबकि बका सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।